اس کا 3واں باب پہلی 12 آیات۔ ان دنوں میں یوحنا اصطباغی آیا اور یہودیہ کے بیابان میں منادی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر اشعیاء نبی کی معرفت کیا گیا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھتا تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد اس کی خوراک تھی۔ تب یروشلم اور سارا یہودیہ اور اردن کے آس پاس کا سارا علاقہ اس کے پاس نکل کر آتے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ پاتے تھے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہت سے فریسی اور صدوقی بپتسمہ پانے کے لیے آئے ہیں تو ان سے کہا، اے اسی کی اولاد، تجھے آنے والے غضب سے بھاگنا کس نے جتایا؟ اس لیے توبہ کے لائق پھل اپنے دل میں گمان مت کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا انہی پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور درختوں کی جڑ پر اب بھی کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس ہر ایک درخت جو اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے قوی تر ہے کہ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے بھی لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو کھٹے میں جمع کرے گا، پر بھوسے کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ تشریف رکھیں بچے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اسی خداوند میں عزیز بھائی بہنوں، آپ سب کو ایک بار پھر پیرش کی 165ویں سالگرہ بھرپور تالیوں کے ساتھ بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا دن مریم بیداد پیرش کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، اور اس جگہ کی، اس دھرتی کی ایک بڑی خاص تاریخ ہے۔ خروج کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم نے بحر کلزم کو عبور کیا تو خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہر سال تو اپنے اولاد کو، اپنے نسل کو یہ بتانا کہ ہم کیا تھے اور خدا نے ہمیں کیسے آزاد کیا۔ تو خدا کی مہربانی کو یاد رکھنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے بھی یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ماضی کو یاد کریں، ہم کیا تھے اور خدا نے ہمیں کیا بنا دیا۔ جب ہم ایمان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ ایمان کی تاریخ، تمام نبی جتنے بھی
اسرائیل کی تاریخ میں نبی آئے سب کا تعلق ایشیا سے ہے، ایشیا سے۔ تو ہماری اس دھرتی کو یہ بڑی برکت ہے کہ جتنے بھی نبی آئے وہ ایشیا سے ہیں۔ نبی ہماری دھرتی سے پیدا ہوئے، لیکن ایمان کا بیج ہمیں مشنریوں سے پہنچا۔ جب ہم ایمان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، خصوصی طور پر اپنی دھرتی پر غور کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ایمان کا بیج توما رسول نے اس دھرتی میں ایمان کا بیج بویا، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً بہت سارے مشنری آئے، لیکن کامیاب مشنری ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں، انارکلی پیرش کو دیکھتے ہیں، تو 16ویں صدی میں اکبر بادشاہ جب آگرہ میں تھا، یہ پیرش، یہ انارکلی پیرش آگرہ کا حصہ تھا۔ آگرہ ہماری ڈائسس ہوتی تھی اور انارکلی پیرش آگرہ کا حصہ ہوتا تھا۔ تو 2012 میں ہم نے وزٹ کیا انڈیا کا، آگرہ بھی ہم گئے، جلندھر بھی گئے، پنجاب، امرتسر، تو جہاں پر بھی ہماری جڑیں ملتی ہیں ہم نے وہاں پر وزٹ کیا۔ تو یہ ایک ایمان کا وزٹ تھا۔ بشپ سیباسٹین ہمارے ساتھ تھے، تو ایک گروپ وہاں پر گیا۔ تو وزٹ کا مقصد کیا تھا کہ ہم اپنے ماں چرچ کو وزٹ کریں آگرہ میں۔ تو یہ پیرش آگرہ کا ایک حصہ تھا۔ تو 165 سال ہو گئے۔ آج ہم اس بات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام مشنریوں کا جنہوں نے یہاں پر کام کیا۔ جب ہم توما رسول سے مغل بادشاہوں تک جب بات کرتے ہیں، تو جو مسیحیت ہے وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی، شاید ان کی سوچ کچھ ڈیفرنٹ تھی۔ لیکن جب 1886 میں بیلجیم مشنری آئے، تو انہوں نے ساہوالا میں اور ساہوالا سے پھر آگے انہوں نے ترقی کی، اور اس طرح پورے پاکستان میں یہ مسیحیت پھیلی۔ تو آج ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ آگرہ سے لاہور ڈائسس نکلی، لاہور ڈائسس سے جلندھر ڈائسس نکلی، پھر فیصل آباد، ملتان اور راولپنڈی، اسلام آباد۔ ہماری اس انارکلی پیرش کو یہ برکت حاصل ہے کہ یہ ہمارا پرو کیتھیڈرل ہے۔ جیسے لارنس روڈ پر ہے بشپ ہاؤس، تو یہ پہلا بشپ ہاؤس ہے۔ تو آج ہمارے لیے اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہمارا چرچ یہ ماں چرچ ہے، اور اس سے بہت سارے چرچز نے جنم لیا۔ آج ہم دعا بھی کرتے ہیں، خداوند خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں ان تمام فادرز کا، سسٹرز کا، مناد صاحبان کا، جنہوں نے اس پیرش میں خدمت کی۔ بہت سارے لوگوں کو سیکرمنٹس دیے، بپتسمے کا سیکرمنٹ دیا، پاک شاکت کا سیکرمنٹ دیا، اعتراف کا سیکرمنٹ دیا، نکاح پرفارم کیے گئے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں اور برکت کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ان تمام گروپس کا جو پیرش کو سپورٹ کرتے ہیں۔
ہمارے پیرش کے جو گروپس ہیں ان کی حیثیت ایسے ہے جیسے ایک بدن ہوتا ہے اور بدن کے بہت سارے اعضاء ہوتے ہیں، اور ایک عضو اگر بدن سے کٹ جائے تو بدن جو ہے وہ برا لگتا ہے۔ اگر آنکھ نہیں ہے، بازو نہیں ہے، سنا نہیں جاتا، زبان نہیں ہے، تو انسان کے اندر ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیرش میں جتنے بھی گروپس ہیں یہ ایک بدن کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک بدن کا عضو ہے جس سے بدن خوبصورت ہوتا ہے، چاہے وہ سیکیورٹی گروپ ہے، چاہے وہ کوائر ہے، چاہے وہ انتظامیہ ہے، ہر پیرش کا گروپ ایک بدن کا حصہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام گروپس کو تالیوں کے ساتھ ان کی خدمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں آج چرچ کی سالگرہ کے موقع پر پیرش کے ہر خاندان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیشہ پیرش کا بازو بنتے ہیں۔ پیرش بھی ایک اسٹیٹ ہے، یہ ایک نظام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا تعاون، آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیشہ پیرش کو آگے لے کر جاتی ہے۔ پیرش کی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں یہ آپ لوگ پورا کرتے ہیں۔ کاہن جو ہے اور جو مناد ہیں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن پیرش کو چلانا یہ آپ کا کام ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے جب سے پیرش کا وجود ہے آج تک پیرش کبھی بھی محتاج نہیں ہوا، کبھی بھی مقروض نہیں ہوا۔ بل دیے جاتے ہیں، سیلریز دی جاتی ہے، ہر اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پیرش کے ہر فرد کا جو چرچ کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو آگے بڑھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ میں آج شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے ان تمام لوگوں کا جو خدمت کے دوران وفات پا گئے۔ ان کا ایک بڑا نام ہے، تو جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں، بزرگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت ان کو خاندانی خدمت ملی ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات ہمیں اپنے بزرگوں سے ملی ہے، اور اس خدمت کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ تو میں آج ان تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جو خدمت کے دوران خداوند میں سو گئے۔ خداوند خدا انہیں ابدی آرام عطا فرمائے۔ تو آج کی اس لیکچر کا پہلا حصہ جو چرچ کی سالگرہ ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں اس عبادت میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب ہم آج کے کلام کی بات کرتے ہیں تو آج ہم نے آمد کی دوسری موم بتی روشن کی، جو اس بات کی علامت ہے کہ یسوع کی آمد قریب ہے۔ آج ہم نے پہلی تلاوت سنے اشعیاء نبی کے صحیفے سے، اور اشعیاء نبی کے صحیفے میں لکھا ہے یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی۔ تو آج پہلی تلاوت میں دو باتوں پر غور کریں۔ ایک تنے سے کمپل نکلے گی۔ جب ہم اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کے 10ویں باب کے آخری پیراگراف میں جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اسرائیل کا بقیہ، اسرائیل کا بقیہ۔
بقیہ سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو باقی بچ گئے، باقی بچ گئے ہیں اور وفادار ہیں، خدا کے وفادار ہیں۔ کچھ لوگ ایمان میں بدل گئے، اور کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے تعارف میں کہا کہ ملاکی نبی سے لے کر یوحنا اصطباغی کا جو دورانیہ ہے وہ ہے 400 سال۔ 400 سال تک نبی نہیں آیا، نبی کے بقائے، چرواہے کے بقائے۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک خلا، جب انسان کا گناہ بڑھ جاتا ہے، یہ ہمارا بھی ایک کلچر ہے، جب ناراضگی ہوتی ہے تو پھر بول چال بھی بند ہو جاتی ہے۔ تو 400 سال تک یہ نبیوں کا خلا رہا، اور پھر توبہ کے ساتھ عیسیٰ نبی جو ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں۔ عیسیٰ نبی فرماتے ہیں یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی، اس کی جڑ سے ایک نونہال ملے گا۔ جب ہم بات کرتے ہیں یسی کے تنے کی، تو ایک جب درخت ہوتا ہے، درخت کو درمیان میں جب کاٹ دیا جاتا ہے تو پھر نیچے والا حصہ جو ہے وہ تنا رہ جاتا ہے، اور جو اوپر والا حصہ ہے برانچز یا ٹہنیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ جب موسم بہار آتا ہے تو جہاں پر نرم جگہ ہوتی ہے وہاں کمپلیں نکلتی ہیں، نرم جگہ سے تنے سے کمپل اس وقت نکلے گی جب اوپر والا حصہ نہیں ہے۔ تو جب تنے کی بات ہوتی ہے، کلام مقدس بتاتا ہے کہ جب اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک شمالی علاقہ ایک جنوبی علاقہ، تو جب قوم تقسیم ہو گئی، ملک تقسیم ہو گیا، تو عیسیٰ نبی قوم کو تنے کے ساتھ تشبیہ دیتے، یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے۔ وہ لوگ جو باوفا ہیں، جو خدا کے ساتھ وفادار ہیں، خدا نے کہا کہ میں ان کو دوبارہ برکت دوں گا، ان کو دوبارہ برکت دوں گا، اور تنے سے ایک کمپل نکلے، یعنی اوپر والا حصہ وہ تنے کا حصہ نہیں، وہ کٹ گیا، بے وفائی۔ جب یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی تو پہلی تلاوت میں جو دوسری بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ مسکینوں کا عدل سے انصاف کرے گا اور زمین کے غریبوں کا راستی سے فیصلہ کرے گا۔ جب عیسیٰ نبی یہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں بے روی، نا انصافی ہے، جو مسکین ہے اس کا انصاف نہیں ہوتا، جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، نا انصافی زیادہ ہے۔ یسی کے تنے سے کہ کمپل نکلے گی، اور جب وہ بادشاہی کرے گا تو اس کی بادشاہت میں انصاف بھی ہوگا، ہر بندے کی آواز سنی جائے گی، اور جو شریر ہے اس کو ہلاک کرے گا۔ تو یہ آج کی پاک تلاوت کا جو مرکزی خیال، تنے سے کمپل نکلے گی اور اس کی سلطنت میں انصاف ہوگا، مساوی انصاف ہوگا۔ جب ہم آج کی پاک انجیل پر غور کرتے ہیں تو یوحنا اصطباغی یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے راستوں کو تیار کرو، توبہ کی دعوت دیتے ہیں۔ جب ہم
بات کرتے ہیں انہی دنوں میں یوحنا اصطباغی آیا اور یہودیہ کے بیابان میں گیا. تو یہ یہاں پر جو لفظ ہے بیابان، یہ بڑا خاص ہے. متی انجیل نویس جن لوگوں کو انجیل لکھ رہا ہے ان کا تعلق یہودی مذہب کے ساتھ ہے، اور یہودی مذہب میں بیابان کا ایک بڑا تعلق ہے. بنی اسرائیل قوم بیابان میں 40 سال انہوں نے گزارے، 40 سال بیابان میں. اور بیابان ایک ایسی جگہ ہے جہاں شور نہیں ہوتا، جہاں آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنی زندگی پر غور کر سکتے ہیں. متی انجیل نویس کا یوحنا اصطباغی کے بارے میں کہنا کہ وہ بیابان میں گیا، اور بیابان میں کیا ہوا؟ آسمان سے خدا کے 10 حکم بیابان میں ملے. ایک نئی شریعت کی بات کرتا ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا پاک انجیل میں ایک نئے قانون کی بات کرتا ہے. یسی کے تنے سے ایک کونپر نکلے گی، اور یوحنا اصطباغی ایک نئے دور کی بات کرتا ہے. نیا دور ہوگا، نئی شریعت ہوگی، اور اس کی تکمیل ہم مسیح میں دیکھتے ہیں. مسیح جو ہے یہ ایک نیا موسیٰ ہے، اور جو نیا موسیٰ ہے، موسیٰ نے لوگوں کو مصر کی غلامی سے آزاد کیا، اور یہ مسیح لوگوں کو گناہوں سے آزاد کرے گا، گناہوں سے رہائی دے گا. اور جب ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی اعلانیہ زندگی میں، تو ان کی زندگی خدمت سے بھرپور ہے. 3 سال انہوں نے خدمت کی، اور 3 سال وہ ہمیشہ گنہگاروں کے ساتھ رہے، گنہگاروں کو نیکی کی طرف لے کر گئے، خدا کی طرف لے کر آئے. اور یہ کلام آج ہمیں بھی یہ درس دیتا ہے کہ مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہم بھی یسوع کے مشن کو جاری و ساری رکھیں. ان آمد کے ایام میں بہت دفعہ ہم بھی شاید میں نے نہیں جانتے، لیکن عملی طور پر ہم اس کو ضرور دیکھتے ہیں. ان آمد کے ایام میں ہم یسوع کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں. چرچ میں جب آتے ہیں ان آمد کے ایام میں، تو اپنے خاندان سے بہت سارا نذرانہ لے کر آتے ہیں، تاکہ ہمارا نذرانہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے، اور یہ بھی زندگی دینے کا ایک عمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے خاندانوں میں بھی تحفے تحائف دیتے ہیں. اپنے بیٹیوں کو کپڑے دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں. اس کا مقصد بھی زندگی دینے کا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان آمد کے ایام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ہم سب کرتے ہیں، اس عمل سے گزرتے ہیں، اور یہ ہم نے کلام سے سیکھا. یہ تیاری کا عمل ہے. تو یسوع کی آمد سے پہلے جو رفاقت اور شراکت ہے، میل ملاپ، یہ بہت امپورٹنٹ، بہت اہم ہے. اگر ملاقات نہیں ہے، رفاقت نہیں ہے، معافی نہیں ہے، تو بڑا دن ہمارے لیے بے معنی ہے. یہ بڑا دن یہ ہے کہ جو ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں ان کو قائم کرنا اور اس کو بحال کرنا. تو آج میں خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ کلیسیا ہمیشہ اپنے پیرش کے ساتھ تعاون کرتی ہے، اور ان آمد کے ایام میں خدا ہمیں یہ فضل عطا کرے تاکہ یہ خدمت کا جذبہ ہمارے اندر قائم رہے، اور یوں ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ اپنے کلیسیا کی مدد کرتے رہیں. مسیح خداوند کے رسول